الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اللهم صل على محمد محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صلوات اس سے بھی بلند سلام پڑھے محمد علیہ اللهم صل على محمد وسلم کرام حضرات گرامی قدر اس انتہائی اور مسرت موقع پر پہلے تو آپ حضرات کو سب کو جو ہے وہ مبارک ہو آج کے دن کی بسم اللہ اللہ آباد رکھے سلامت رکھے جشن ہے میرے مولا کا اور مولا کے چاہنے والے جشن سننے کے لیے تشریف فرما ہے بے شک میں نے اس جشن کی تقریر کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ واللیل کی 2 آیتیں پڑھی 12ویں اور 13ویں آیت ان 2 آیتوں میں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین احسن الناظرین سامعین کہہ رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدی اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہدایت کیوں کریں گے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور دنیا بھی ہمارے قبضے میں آخرت بھی ہمارے قبضے میں عزیزو آپ نے دیکھا یہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے سورہ واللیل کی کتنا کریم ہے وہ اللہ کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان کے اوپر نہیں رکھی انا علینا ہم کریں گے ہدایت ہم ہادی بھیجیں گے ہم رسول بھیجیں گے ہم انبیاء بھیجیں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو اب اس نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اور اس شان سے لی ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں ہدایت کروں گا سورہ واللیل کی 2 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ نے ہدایت کا ذکر کیا سورہ یونس میں کہتا ہے 10واں سورہ ہے اور 35ویں آیت ہے جو آپ پڑھ رہا ہوں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع قرآن سننا ثواب قرآن پڑھنا ثواب ٹھیک ہے نا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں یہ بتلاؤ اللہ پوچھ رہا ہے کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے جو راستے کا محتاج ہے اس کا اتباع کیا جائے بسم اللہ ماشاءاللہ افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع جو راستہ دکھا رہا ہے حق کا اس کا اتباع کیا جائے یا امن لا یہدی الا یہدی یا اس کی پیروی کی جائے جو ہدایت کے بغیر ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا فما لکم کیف تحکمون تو اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں تم بتلاؤ تم لوگ بتلاؤ کہ کس کی پیروی کی جائے تم لوگ کیا حکم لگاتے ہو کس کی پیروی ہو کس کا اتباع ہو کس کے نقش قدم پر چلے تو بڑی واضح سی بات ہے کہ دیکھو پیروی اس ابلیس کی نہیں ہوگی جو صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کر رہا ہے پیروی اس آدم کی ہوگی جو جنت چھوڑ کر انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں آ رہا ہے پیروی اس نمرود کی بھی نہیں ہوگی جو حسد کی آگ کو بھڑکا رہا ہے بلکہ پیروی اس ابراہیم کی ہوگی
جو مصلی پر بیٹھ کر عبادت الہی کر رہا ہے۔ تو اب اسلام کی تاریخ، ہر انسان کو شوق ہوتا ہے بھائی ہم اسلام کے ماننے والے ہیں کہ اسلام کی تاریخ پڑھیں، تاریخ اسلام، واقعات، غزوات، سرایا، جنگیں، سیرت، ہے نا۔ اچھا قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے نا آپ کا فیصلہ۔ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو بس اللہ کے پاس اسلام ہے فقط، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک آیت میں اللہ کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راستہ معین کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اب تک آپ کے ذہن ماشاءاللہ آبادہ ہے، مل کر ان آیتوں سے کوئی فیصلہ نکالیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے وہ راستہ معین کیا جس کی وصیت نوح کو کی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی حبیب ہم نے تیری طرف کی، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، قرآن ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی۔ تو آپ نے دیکھا اس ایک آیت میں اللہ نے 5 نبیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارا نبی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا، شریعتیں 5 آئیں۔ دین ہمیشہ سے ایک ہے، جب اللہ کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام تو ختم ہو گئی بات، لیکن شریعتیں بدل رہی ہیں، ہمیں شریعت محمدی کے پیرو کا، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھتے کس شریعت پر؟ نبی کی شریعت پر۔ ماہ رمضان ابھی آئے گا انشاءاللہ، روزے رکھیں کس شریعت پر؟ پیغمبر کی شریعت کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دین ایک ہے اور شریعتیں 5 ہیں۔ اب ذرا میں آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دین تو ایک رہا ہے آدم سے خاتم تک، یہ دین ہے کیا؟ قرآن سے پوچھیں یہ دین ہے کیا؟ ارشاد ہوا سورہ آل عمران 3 سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بول رہا ہے سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو غیر اسلام کو دین بنائے گا ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اور فقط دین قبول نہیں کریں گے یہ نہیں کہا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا دین اسلام ہے، سورہ آل عمران۔ پھر جب میں نے قرآن مجید کھولا تو مجھے ایک آیت اور ملی دین کے حوالے سے، کہاں پر؟ سورہ مبارکہ روم میں۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ہے کیا قرآن کی نگاہ میں؟ ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کہتا ہے اپنے پورے رخ حیات کو، اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا ہے۔ میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی پوری زندگی کو، پورے رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف، ہے نون یہ فے، یہ حنیفہ ہے یعنی سیدھا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کہتا ہے میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا، ذالک الدین القیم، اور یہ جو میرا دین ہے نا یہ فقط حنیف نہیں ہے، یہ دین حنیف بھی ہے، یہ دین قاف یہ میم اس پر تشدید قیم ہے یعنی مضبوط ہے۔ تو اب ہمیں 2 لفظ اور مل گئے کہ دین اسلام بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین قیم بھی ہے۔ پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو پھر مجھے قرآن میں مجید میں دین کا لفظ نظر آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ 9 سورہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو اپنے نبی کو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا، ہدایت بھی دی اور وہ دین دیا جو پورا کا پورا حق ہے۔ دین اسلام، دین حنیف، دیکھیں میری تقریر کس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، ہمیں کوئی نتیجہ نکالنا ان آیتوں سے۔ دین حنیف سورہ روم، دین قیم سورہ روم، دین حق سورہ توبہ، اور ابھی آپ نے کیا کہا اس آیت کے اندر، سورہ توبہ کے اندر ہم نے محمد کو دین حق کے ساتھ بھیجا، تو دین حق بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، اور اب پھر
مجھے قرآن مجید میں آیت ملی جس میں لفظ دین آیا، لیکن فقط دین نہیں آیا، اللہ نے دین کے لفظ کو کسی اضافت کے ساتھ استعمال کیا. ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مجھے سننے والوں، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ، مصطفیٰ کے معنی جو منتخب ہو جائے، جو چن لیا جائے، جو مصطفیٰ ہو جائے، جو برگزیدہ ہو جائے، جو منتخب ہو جائے، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. تو کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. تو سنو انسانوں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. دین نبی کے چاہنے والے، علی کے جشن منانے والے بیٹھے ہوئے، دین حق ہے، دین قیم ہے، دین اسلام ہے، دین حنیف ہے، دین سیدھا ہے، دین حق ہے، دین طیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے لفظ ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا. اچھا تو اب دین حنیف ہے، دین قیم ہے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، دین مصطفیٰ ہے یعنی دین چنا ہوا ہے. تو جہاں اللہ نے کہا دین مصطفیٰ ہے، اسی قرآن میں اللہ نے سورہ نور میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا یعنی چن لیا. ہم نے دین کو تمہارے لیے، ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں میں، سنیے گا آپ ذرا سا، تاکہ جشن ہے اور مجھے کچھ آیتیں اتنی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کچھ اور آیتیں پڑھنی ہے مجھے، لیکن آپ ذرا رک کے ذرا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. رب کائنات پروردگار نے سورہ مریم میں حضرت جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا. نبی ہیں حضرت زکریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لطف لیں گے انشاءاللہ جملے کا. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا فلم اکن بدعائک ربک شقیا انی خفت الموالی من ورائی فکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. سنیے گا پوری آیتوں کو ترجمہ نہیں کرنا ہے، سورہ مریم میں جا کے دیکھ لے گا. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. جناب زکریا نبی ہیں اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اذ نادى ربہ، ندا دی انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہے نا؟ تو کیا کر دے پروردگار؟ سنیے گا کیا کر دے پروردگار. قرآن کی آیت سورہ مریم 19 سورہ نکالیے گا ترجمہ کر کے کہ پروردگار تو میں کیا چاہتا ہوں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں، مجھے خوف ہے، انی خفت الموالیہ من ورائی، اپنے بعد میں جب میں چلا جاؤں گا تو مجھے اپنے قرابت داروں سے خوف ہے. تو کیا کر، فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. توجہ علی والوں، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنی آیتیں پڑھی آپ کے ذہن آمادہ ہیں. یہ جملہ لے کے اٹھیے گا، فہب لی من لدنک، حبلی ہبا کر دے، بخش دے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. زکریا ان کو چاہیے فرزند، ان کو چاہیے ولد، ان کو چاہیے بیٹا. فہب لی من لدنک ولیہ، پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا دے دے. علی والوں یہی تو جملہ ترجمہ آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ نہیں کہا جناب زکریا نے کہ فہب لی من لدنک ولدا. بھائی ولدا کے معنی ہے بیٹے، بیٹے کو عربی میں کہتے ہیں ولد. جناب زکریا نے دعا کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ فہب لی من لدنک ولدا، پروردگار چاہیے تو بیٹا ہی، تو بیٹا مانگ لے کہہ دیتے ولدا. عربی میں ولد کہتے ہیں بیٹے کو، ولدا نہیں کہا، اس لیے کہ ہر بیٹا دین کی حمایت نہیں کرتا. مولانا سلام اللہ کہ آپ کو مفسر نے لکھا بھی، میں وراثت کے موضوع پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، وہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ہوگا کہ وراثت جو ہے وہ دین کی بھی ہوتی ہے، شریعت کی بھی ہوتی ہے اور مال کی بھی ہوتی ہے نا. اس آیت کے بارے میں جو مفسر نے لکھا ان کے جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہاں پر مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، مال کا نہیں تھا. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، مال کا نہیں تھا. تو کیا مانگا؟ کہیں گے چونکہ دین خطرے میں تھا، شریعت خطرے میں تھی، احکام خطرے میں تھے، تو زکریا کو خوف ہوا کہ کہیں دین مٹ نہ جائے، دین خراب نہ ہو جائے. اس لیے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار مجھے بیٹا دے. لیکن بیٹا نہیں کہا، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ولیہ. پروردگار اپنے پاس سے مجھے ولی دے دے.
سے مجھے ولی دے دے، خدا مال کرے یہ چوڑا پہنچ جائے. جو ولی کیسا ہو، یرث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، سارے آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں وجعلہ رب رضیہ، اور مالک پروردگار اس ولی کو رضی قرار دے. رضی کے معنی جو پسندیدہ ہو. عربی میں رضی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پسندیدہ ہو. مجھے عربی میں دو لفظ ملے پسندیدہ کے لیے. عربی میں دو لفظ ہے پسندیدہ کے لیے، ایک ہے رضی، ایک ہے مرتضی. رضی کے معنی پسندیدہ، مرتضی کے معنی پسندیدہ. بس یہی تو فرق ہے. جو زکریا کے گھر میں ان کا وارث بن کے آئے اسے ولی مرتضی کہتے ہیں، اور جو محمد کا وارث بن کر کعبے میں آئے اسے علی مرتضی کہتے ہیں. بوڑھا ہو گیا تو مجھے بیٹا دے دے. نہیں مانگنے بیٹا، لیکن بیٹا نہیں کہا، کیا دے دے؟ ولی. خالی ولی بھی نہیں، وہ ولی دے جس سے تو راضی ہو، جو تیرا پسندیدہ ہو. بڑا سلامت ہے کہ آپ کے پاس یہی تھا بیان کو، ان آیتوں کو ملا کر پھر مجھے آیت پڑھنی ہے. تو دین کیا ہے؟ حق. دین کیا ہے؟ قیم. دین کیا ہے؟ مصطفیٰ، یعنی چنا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ دین حق، دین اسلام، دین قیم، دین حنیف یعنی سیدھا، اور دین ہے مصطفیٰ چنا ہوا، اور دین ہے مرتضیٰ. مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. ٹھیک ہے نا؟ علی مرتضیٰ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا قرآن مجید کی آیتوں کو ڈھونڈیں، نکالیں، اور پھر ڈھونڈیں، لفظ تلاش کریں کہ لفظ دین کہاں کہاں آیا ہوا ہے. سورہ توبہ میں کہتا ہے ہم نے دین کو حق بنایا ہے. سورہ روم میں کہتا ہے کہ ہم نے دین کو مرتضیٰ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں کہتا ہے مصطفیٰ، کہیں کہتا ہے مرتضیٰ. ایک لفظ دین کے لیے مجھے قرآن میں اور ملا. کیا پڑھیے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا اللہ اپنے دین کے لیے، یہ جو میرا دین ہے نا، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ جو میرا دین ہے، جشن ہے مولا کا، 13 رجب ہے، آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ. اللہ عربی میں کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ. اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ. اردو میں آپ کہتے ہیں خبردار. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے معنی خبردار، آگاہ ہو جاؤ. مالک کس بات پر خبردار ہے؟ کہنے کا اللہ آگاہ ہو جاؤ. للہ الدین الخالص. خالص دین اگر کوئی ہے تو فقط اللہ کا ہے. مالک نے فیصلہ کر دیا کہ میرا دین ہے خالص. خالص کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر دین خالص ہے تو دین کا وارث وہ ہوگا کہ نہ اس کے شجرے میں ملاوٹ ہوگی نہ اس طریقے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر، قرآن مجید کے سوروں کے اوپر. قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. ہر آیت معجزہ، ہر سورہ معجزہ، ہر لفظ معجزہ. خدا جو لفظ میں کہہ دیتا کہ جب مجھے بیٹا دے دے، بیٹا نہیں کر ولیہ. میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے خوف ہے، تو مجھے ولی دے دے. اور فقط ولی نہیں دے، وہ ولی دے جو پسندیدہ ہو، رضیہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب میں پھر جا رہا ہوں ان آیتوں کی طرف تاکہ سننے والوں کی خدمت میں کچھ پیغام ہدیہ ہو جائے. تو ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، رہنما میں بھیجوں گا، قرآن میں بھیجوں گا، تورات میں بھیجوں گا، انجیل میں بھیجوں گا. پروردگار عالم نے قرآن کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن میں، وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے. لیکن قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب. اور قرآن کی عظمت پہ جملہ کہوں، جملہ میرا نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن میں ممبر میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب زمانہ گزر رہا ہے، ہم جو سب بیٹھے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں جشن. اس میں بچے بھی میرے، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں. کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ نومولود، 5 سال گزرے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، گھٹیوں چل رہا ہے، چلنے کی عادت ہوئی، تھوڑی تھوڑی اٹھنا شروع کر دیا. زمانہ 5 سال کا گزر گیا ہے نا. اب 5 سال سے 10 سال کا گزرا، اب کھڑا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. پھر زمانہ اور آگے بڑا، 20 سال کا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، جوان ہو گیا.
پھر زمانہ اور 20 سال اور گزر گئے، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، ادھیڑپن پر آ گیا، ادھیڑپن گزری، بڑھاپے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ جملے مثال میں نے کیوں دی آپ کو؟ اس لیے دی کہ ہم وہ ہیں کہ بچپنے سے جوانی میں آتے ہیں، جوانی سے بڑھاپے میں جاتے ہیں، یعنی زمانہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. معصوم کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. کیسی دلیل دی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندگی ہو گئی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں ہم پر زمانہ گزر جائے، ہم بوڑھے ہو جائیں، مر جائیں، جوان بچپن سے جوانی، نوجوانی میں، نوجوانی سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں چلے جائیں، لیکن قرآن کو کتاب ہے. یہ صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی تازہ ہے، بے شک کل بھی گل ہے. آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب پھر بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں، تاکہ سننے والوں کو ایک فکر مل جائے. سورہ بقرہ ہزاروں مرتبہ سننے کی آیت لیکن ہے قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مالک بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے اتاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. آگے چلیں آپ، قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے. پھر سورہ نحل میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. ہم نے رسول تم پر جو کتاب اتاری اس میں ہر چیز کا واضح بیان بھی ہے، یہ پوری کتاب ہدایت بھی ہے، یہ پوری کتاب رحمت ہے، یہ پوری کتاب خوشخبری ہے. اس کے لیے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. یہاں بھی اللہ نے 4 لفظ دے دیے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بیان واضح ہے. پھر میں نے قرآن مجید کی آیت دیکھی تو مجھے پھر آیتیں ملی قرآن مجید میں جس میں اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا. کسی مقام پہ کہنے لگا، کسی میں کہنے لگا هو الحق. یہ قرآن پورا کا پورا حق ہے، دین بھی حق، قرآن بھی حق. توجہ کرتے رہیے گا، میرے ساتھ سے چلتے رہیے گا. دین بھی حق، قرآن بھی حق. ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے پروردگار سورہ نساء 4 سورے کے اندر قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہ قرآن کیا ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ بول رہا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے جو کتاب اتاری یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ نور مبین ہے، کھلا ہوا نور ہے. تو قرآن نور بھی ہے. پھر آیہ مباہلہ میں کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا یہ پورا کا پورا العلم ہے. قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے. میری سمجھ میں آ گئی بات، وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن اگر نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور قرآن اگر علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. بولا بات رکھیں. قرآن اگر نور ہے، قرآن اگر علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب قرآن کے لیے پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے انسانوں، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے. اور کیا ہے یہ؟ وشفاء لما فی الصدور. اور اس کتاب میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا ہے مجھے. آیتیں پڑھنی ہے، پوری طاقت لگانی ہے تاکہ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں یہ بیان ختم ہو جائے. اور لیکن پوری طاقت سے ختم ہو انشاءاللہ. ایک جملہ قرآن مجید کی روشنی میں اب تک آپ کے سامنے ہدیہ ہوا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے. موعظہ، پورا کا پورا موعظہ یعنی نصیحت ہے اس کے اندر، خیر خواہی. ٹھیک ہے نا. کس کے لیے شفا ہے؟ سینے کی بیماریوں کے لیے. ابھی بولو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں اور لطف لیں گے انشاءاللہ. ایک آیت قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. جس نے اپنا سورہ نحل کی آیت ہے 16واں سورہ، اللہ کہتا ہے جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے. اللہ بول رہا ہے. 2 آیت ہو گئی. جس نے سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا عذاب. ٹھیک ہے. سورہ زمر میں کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ کیا ہوتا ہے؟ فہو علی نور من ربہ،
وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. توجہ فرمائے جملے کے اوپر. جو جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھولے وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت. اور اب سورہ انعام 6 سورہ ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, اللہ جس کی بھی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, جس کی بھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, تو کیا کرتا ہے مالک, تو کیا کرتا ہے, کہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام, میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سارے ہوا کریں مل کے, خاموش ہو رہے ہیں, خاموش نہیں بیٹھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے دیکھے 4-5 آیتیں آپ کے سامنے ابھی اس 1-2 منٹ کے اندر پڑھ دی, جس میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا. سواد دال رے, صدر, صدر کے معنی سینہ. میرے سامنے اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہمارے وجود میں اللہ نے دل بھی رکھا, سینہ بھی رکھا. دل کا اپنا مقام ہے, سینے کا اپنا مقام ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, دل ہے, دل خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں تاکہ وہ آیت پڑھوں اور ایک فیصلہ ہو جائے گا. 4 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے, جس میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا اور آپ ایک اہل دل کو جملہ دیا کرم سے پیچھے تک بیٹھے ہوئے. اللہ نے انسان کو سر دیا, آنکھیں دی, ہاتھ دی, پاؤں دیا, اور ان اعضاء و جوارے میں اللہ نے دل بھی رکھا, سینہ بھی رکھا. دل کا اپنا مقام, سینے کا اپنا مقام. فرق دیکھنا ذرا سا, دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. آواز نہیں آ رہی, خاموش خاموش ہو گیا. یہ ٹیک کے سن لیں, ٹیک کے سن لیں. میں اس لیے رک رہا ہوں تاکہ پوری طاقت سے جملے جتنے بیٹھے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے غور سے سن رہے ہیں. شاکوٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا سنیے گا, ایک مثال چھوٹی سی دینی ہے مجھے. پہلے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. دل ہے مرکز, یعنی سینٹر ہے, اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. آپ کہتے ہیں جناب یہ انسان بڑا وسیع القلب ہے, اس کا دل بڑا وسیع ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معرفت کے قبول کرنے کی اس کے دل میں جگہ ہے. توجہ کریں مل کے سب سے آسان ہوں کریں, خاموش بیٹھیں مزہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. آپ نے جناب کہ وسیع القلب ہے, میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معرفت کے قبول کرنے کی اس کے دل میں گنجائش ہے, جگہ ہے. اور سینہ بڑا کچھ آتا ہے, اسے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے, بند نہیں ہے. یہ مثال آپ نے سمجھ لی. تو آپ مجھے کہہ رہے تھے شاہ کوٹ کے مومنوں سے سوال, ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں میں بھائی, میں فرض کریں ابھی تو یہ کیا ٹائم ہوا ہے, 2 بجنے میں 10 منٹ باقی, ٹھیک ہے نا. میں فرض کریں آپ رات کے 2 بجے آیا یہاں پر. اچھا آس پاس جو کہیں بھی کوئی بینک تھا وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے دیکھ لیا, پہچان لیا, آ کے سلام کیا مجھے, میں نے جواب سلام دیا. آپ نے کہا جناب یہاں کیا کر رہے ہیں 2 بجے رات کو؟ میں نے کہا یہ بینک ہے. آپ نے کہا بینک تو ہے, کر کے آپ کیا کر رہے ہیں 2 بجے رات کو؟ میں نے کہا جناب میں آیا ہوں تاکہ میں اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کراؤں. آپ نے جمع کرا دیا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں خزانے میں جمع کرانے آیا تھا, سلامت مولا بات رکھے, تو آپ نے مال جمع نہیں کرایا؟ میں نے کہا نہیں کرایا. آپ نے کیوں نہیں کرایا؟ میں نے کہا ٹائم دیکھیں 2 بج رہا ہے رات کا, اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. سلامت ہے. بس یہی پیغام تھا. یہ مثال دینے کا مقصد کیا تھا؟ میرے بچے بزرگ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ان کی خدمت میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے 4-5 آیتیں پڑھی جس میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا. تو دل ہے مرکز, سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. آپ نے کہا جناب چاہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا دروازہ بند پڑا ہوا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے. مولا بات ہے کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمانہ بھی دیکھنا پڑے گا, مکان بھی دیکھنا پڑے گا, جگہ بھی دیکھنی پڑے گی, وقت بھی دیکھنا پڑے گا. تو پوری تقریر کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. اب نبی والو, علی والو, قرآن والو, اللہ والو, مجھے بس اتنا بتلا دو, مجھے اتنا بتلا دو کہ شیطان ملعون حملہ کہاں کرتا ہے. شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھو, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان چاہتا یہ ہے کہ سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روک دے. یعنی سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں دروازے پہ ہوتا. ماشاءاللہ سلامت ہے, مولا آواز رکھے, میرے بہت والوں کا آواز رکھے. میرے سمجھ میں آ گیا پیچھے والے بھی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس بولو فی صدور الناس. پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں قل اعوذ برب الناس رب الناس کی ملک الناس کی الہ الناس کی. کس چیز پر مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس، اس شیطان کے وسواس سے جو سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روکتا ہے. تو قرآن نے بتا دیا کہ شیطان کی پہچان یہ ہے کہ یہ مرکز پہ حملہ نہیں کرتا، دروازے پہ کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا علی والو؟ میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر علی دروازہ. اب جو بھی حملہ کرے وہ شیطان ہے. سلوات پڑھے محمد والے. کیا بات ہے زندگی سبحان اللہ. کیسے کیسے گوشے ہیں قرآن مجید میں علی کے فضائل. میں آیت پڑھتا ہوں، دیکھیں نوجوان کہہ رہے ہیں بسم اللہ، بزرگ ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے ہیں، لگانا بھی چاہیے. میں ممبر میں بیٹھا ہوا آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ. میں تقریر بھی کر رہا ہوں ہے نا، جشن یہی پڑھ رہا ہوں اور آپ کے چہرے کو بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک کا چہرہ کھلا ہوا ہے. اور کھلنا بھی چاہیے ایسے کہ آپ کے دل میں کوئی کدورت تو ہے نہیں، ورنہ میں پڑھنے والا میرے دل میں کوئی کدورت ہے. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. پیچھے والوں نے کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچان.